اب ہم بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا مفتی محمد اسجد صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مطلوع العلوم بنارس سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی عظمتوں کے قابل حضرات علماء کرام اور اس مجلس کے اندر موجود مہمانان عظام اور حاضرین جلسہ، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، 11 بج چکے ہیں، ابھی دستار بندی کا عمل ہونا باقی ہے۔ جس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ سب کی آنکھیں منتظر ہیں، اس لیے بہت زیادہ وقت آپ کے درمیان میں حائل نہ رہنا چاہتا ہوں۔ مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں کہہ کر اور اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، آج کے اس دور کے اندر بلکہ شروع سے ہی جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اتارا، مختلف مسائل کے اندر انسان گھرا ہوا ہے۔ ہر روز ایک نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض مسائل انفرادی ہوتے ہیں، شخصی ہوتے ہیں، بعض اجتماعی ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے مسئلے انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کی میعاد کچھ وقت ہوتی ہے، کسی کی میعاد کچھ دن ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم مسئلہ، سب سے اصل مسئلہ مسلمان کا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بسنے والا ہو، سب سے اصل اور بنیادی مسئلہ مسلمان کا ہے، وہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے اصل مسئلہ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ فکر مند رہے، اور تمام انبیاء جہاں دیگر لوگوں کے لیے، پوری قوم کے لیے متفکر رہے، وہی اس مسئلے کو لے کر خاص اپنی اولاد کے تعلق سے بھی فکر مند رہے۔
میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر دو جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ حق جل مجدہ نے کیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حکم دیا، تاکیدی، اور کہا اے میرے پیارے بیٹوں، اللہ رب العزت والجلال نے تمہارے لیے دین محمدی کو منتخب کیا ہے، لہذا تمہاری موت اسی دین پر آنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے. تو موت اسی دین پر آئے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت آسان سی بات ہے. بتایا گیا ہے کہ موت اسی دین پر آنی چاہیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام ہی کی حالت میں تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کا کچھ وقت معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہیں زندہ رہنا ہے اسلام ہی کی حالت پر زندہ رہنا ہے، اسلام ہی کی حالت پر پوری زندگی گزارنی ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسلام سے دستبردار ہونے کو برداشت نہیں کرنا ہے. یہی سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا اور ساری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا. کسی صرف اس ملک کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے. اور ساری طاغوتی طاقتیں اس مسئلے کے تئیں لگی ہوئی ہیں. سب یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کو سلب کیا جائے، ایمان کو نکالا جائے، ایمان کو ختم کیا جائے. روزانہ نت نئے انداز سے اسکیمیں تیار ہوتی ہیں اور مشورے ہوتے ہیں، طریقے کار ایجاد کیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اہل اسلام اور اہل ایمان کے دل سے ایمان کو نکالا جائے اور ایمان کو ختم کیا جائے. ہم چونکہ آباء و اجداد سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ہمارے باپ ہمارے دادا مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے. اسلام کی اور ایمان کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. غیروں کو یہ بات معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ روزانہ آئے دن کبھی مدارس کے اوپر، کبھی مساجد کے اوپر، کبھی خانقاہوں کے اوپر، کبھی دینی جماعتوں کے اوپر، کبھی دین کا کام کرنے والوں کے اوپر، کبھی اسلام کو بلند کرنے کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر، کبھی اسلامی مراکز کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیں اور نکال لیں. اور یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ سے شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انسان کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طریقے سے، ہر ترکیب کو اختیار کر کے ہم اس کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ایمان کو نکالیں گے اور اسے بے ایمان بنا کر کے رہیں گے. تو شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے، شیطانی لشکر، اس کے جو چیلے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس کے تئیں فکر مند رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اسلام کا ذائقہ اس نے چکھ لیا جس کے اندر تین باتیں ہو گئیں. اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا.
اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے، بلکہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کی ربوبیت کی بات آئے تو بلا کسی قرینے کے، بلا کسی دلیل کے، بلا کسی مطالبے کے، بلا کسی طریقے کے ایڈورٹائز کے اور بلا کسی کے کہے ہوئے اس بات کو تسلیم کریں اور اس بات کو بتائیں۔ ہمارا دل ہمارے اندر سے یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہو کہ اللہ اگر کوئی ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے علاوہ کسی ذات کی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ دلیلیں ایک طرف، یہ علماء کا کام ہے وہ دلیلیں دیں، عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اور چاہے اس لائن میں کتنی بھی مصیبتیں اور کتنے بھی مسائل آ جائیں، مصائب آ جائیں، لیکن اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے الحمدللہ جگہ جگہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ مدارس کا جال، مکاتب کا جال، یہ جو آج ہم اور آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہی فکر ہوئی کہ اس علاقے کے لوگوں کا ایمان کس طریقے سے محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں اس بات کو جاننے سے بھی خالی رہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے، رب کیا چیز ہے۔ اس لیے ان مکاتب کا جال بچھایا گیا تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی اپنے شعور کے اندر، شعور کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو جائے، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر روزی دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، انہیں معلوم ہو جائے کہ رسول کون ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، انہوں نے اس دنیا کے اندر اتنی مشقتیں کیوں برداشت کی، طائف کے گلیوں میں جا کر کے اپنے پائے مبارک کو زخمی کیوں کیا، اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو انہیں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیوں کرنی پڑی، لوگ آپ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کیوں بنائے، آخر اس دنیا سے جانے کے بعد جنت کیا چیز ہے، جہنم کا کیا تصور ہے، فرشتے کون ہیں، یہ جو موٹی موٹی اور بنیادی باتیں ہیں ان کا علم ہمارے ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی فکر کو لے کر کے ان مدارس اور اس مکاتب کا جال بچھایا گیا ہے تاکہ دین کی جو موٹی بات اور بنیادی باتیں ہیں ان سے ہمارا ایک ایک بچہ واقف رہے۔ آج کا زمانہ موبائل کا دور، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کی لت کے اندر مبتلا ہو کر ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے، اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنا دور جا رہا ہے۔ ماں باپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، چوراہے پر بیٹھ کر، سڑکوں پر بیٹھ کر، گلیوں کے کنارے بیٹھ کر کس طریقے سے وہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ اتنا قیمتی لمحہ ہے، اس لمحے کے اندر اگر وہ بچہ آ کر کے اس مدرسے میں تھوڑی دیر قرآن کریم سیکھ لیتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن وہ آتا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہوتا، ایک دن وہ آتا کہ جو دستار کا ایک منظر بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا، چند جو بچے ہیں ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ یہ منظر تو آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہاں علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں جو ان کے سروں پر دستار باندھیں گے، لیکن کل یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، کل قیامت کے دن ایک اسٹیج سجا ہوگا جس اسٹیج پر اللہ رب العزت والجلال ہوں گے، جس اسٹیج پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، وہاں حفاظ کو سامنے لایا جائے گا، عامل قرآن کو سامنے لایا جائے گا، اور ان کو نہیں، ان کو جو مقام دیا جائے گا وہ تو ہے ہی،
ان سے کہا جائے گا جنت کے قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، یہ تو ان کا مقام ہے۔ ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ایک اسٹیج سجا ہوگا، اس اسٹیج پر ان کے ماں باپ کے سروں پر ایک قیمتی تاج رکھا جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور سورج کی روشنی اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس سے تپش محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے۔ روایت میں فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تاج ایسا ہوگا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی ہوگی لیکن وہ تپش والی نہیں ہوگی، احسن ہوگی، خوبصورت ہوگی، اس کے اندر وہ گرمی نہیں ہوگی جس سے تکلیف ہو۔ اس وقت وہ جو منظر ہوگا وہ منظر دیکھ کر ہر انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں اپنے بچوں کو ان چوراہوں سے، ان راستوں اور گلیوں کے کنارے سے پکڑ کر کے لا کے مدرسے میں بٹھا دیتا، تھوڑی سی نگرانی کر لیتا تو آج ہمارے سروں پر بھی یہ تاج ہوتا۔ تو اس تاج کی تیاری کریں گے نہیں کریں گے ابھی سے؟ ارے بولیے بھائی، زور سے بولیے، کریں گے نہیں کریں گے؟ ابھی ایک منظر دیکھیے گا، یہ منظر کوئی بڑا منظر نہیں ہوگا، مختصر سا ہے، موجودہ علماء کرام ہیں، لیکن یہ اصل منظر قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں آپ کے سامنے آئے گا جب ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھ کر کے رشک کریں گے، سوچیں گے کاش کہ میں اپنے کیا کہتے ہیں نونہال بچے کو، اس بچے کو جس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا اور میں نے توجہ نہیں دی، تھوڑی سی توجہ دے دیتا، مدرسے کے اندر پہنچا دیتا، قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جاتا، اس پر عمل کرنے والا بن جاتا، اس کے ذریعے اس کی بھی دنیا سنور جاتی اور ہم لوگوں کی بھی دنیا سنور جاتی۔ آج ہمارے سروں پر بھی وہ تاج ہوتا جو تاج ان کے والدین کے سروں پر سجایا جا رہا ہے۔ اس لیے عزم کر کے اٹھیے، پختہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ بلہری کا مدرسہ ہو یا آپ کے آس پاس قرب و جوار اطراف میں جو بھی مدرسے ہو، جو مکاتب ہوں، ان کو آباد کرنا ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے مدرسوں کو ویران کرنے کی، لیکن اگر آپ نے تہیہ کر لیا، آپ نے عزم کر لیا تو یقین جانیے کہ دنیا کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ تاریخ بتاتی ہے اگر عزم پیدا ہو جائے اور مسلمان یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو یا اس دین کو مٹا سکے، بلکہ جتنا مٹانے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہوگی۔ رک جائیے بھائی، رک جائیے، وقت کم ہے، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے اور اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے بچوں کو ان مدارس سے دور رکھنے کے لیے دنیا کیا کیا اسکیمیں تیار کر رہی ہے۔ راتوں رات بیٹھ کر کے اسکیم تیار کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے بچوں کو ان مدارس سے دور کیا جائے۔ آج سے نہیں، بہت دنوں سے اسکیمیں چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اٹھ جاؤ، اپنی نیند کو ختم کر دو اور اپنے مدارس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے تازہ، ایک صاحب کا میرے پاس چند دن پہلے فون آیا اتراکھنڈ سے کہ دعا کیجئے ہمارے مدرسے میں تالا لگ گیا ہے، ہمارے مدرسے میں تالا لگ گیا ہے، سرکاری طور پر وہ بند کر دیا گیا ہے، دعا کیجئے اور کوئی جگہ وہ اچھی بتائیے۔ تو میرے بھائیوں، میں بہت کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ اسکیمیں چل رہی ہیں کہ آپ کو ان مدارس سے، آپ کو اس دین سے، آپ کو اس قرآن سے، آپ کو سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے دور کیا جائے۔ آپ سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری پائی جا رہی ہے، ایمان کا جو شعلہ پایا جا رہا ہے، اس شعلے اور اس چنگاری سے لوگوں کو دقت ہے، سمجھیے گا۔
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کر کے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے، بالکل بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، خوب آگے تک پڑھائیے، لیکن دین پہلے ان کی گھٹی کے اندر داخل کر دیجئے۔ شروع کے اندر ابتدائی زمانے میں ان کو مکتب پہنچا دیجئے۔ آپ کا بچہ پڑھے، جس کالج میں جس یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے پڑھے، آپ شروع ہی سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جتنا وقت اس کا فارغ ہو اس کو مدرسے کے اندر بھیجئے اور اس کو دین سے جوڑے رکھیے، ورنہ کل کو آپ اپنے بڑھاپے میں شکایت کریں گے کہ یہ بچہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ آپ نے جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنی تو وہ بچہ آپ کی کہاں سے سنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بات کو زیادہ لمبی نہ کر کے، طویل نہ کر کے، میں یہیں اپنی بات کو ختم کروں گا اور یہ ایک فکر دے کر کے اٹھوں گا کہ اس جلسے کو جلسہ سمجھ کر کے ختم نہ کیا جائے، بلکہ ہر آنے والا شخص اس فکر کو اپنے اندر لے کر کے جائے کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اس کام کو خود کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنا ہے، بچوں کو بھی جوڑنا ہے، بچیوں کو بھی جوڑنا ہے۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ، عزم کرو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔